آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ یاسین کا دوسرا رکوع۔ گزشتہ آپ نے پہلا رکوع سن لیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم زندہ کرنے پر اور مارنے پر قادر ہیں۔ جو لوگوں نے زندگی ہی میں نیک عمل کر کے بھیج دیے ہیں یا بعد میں ان کے اعمال میں شامل ہوں گے، ہم سب کو نوٹ کیے لیتے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے اور محفوظ کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے کفار قریش کو ایک گاؤں والوں کا قصہ سنانا مقصود ہے، تاکہ مکے والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں۔ جس طرح سے اس گاؤں کا قصہ ہے، اسی کے مشابہ مکے والوں کا حال ہے۔ تو مکے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں والوں کا قصہ سنانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ وَاضْرِبْ ضربہ کے معنی تو مارنے کے آتے ہیں، لیکن ضربہ کے بعد اگر الارض آ جائے زمین، جس کے معنی میں ہے تو سفر کرنا، پاؤں سے زمین کو مارنا مطلب سفر کرنا، اور اس کے بعد مثلاً آ جائے ضربہ کے بعد تو مثال دے کے مارنا۔ وہاں بھی مارنا ہے لیکن مثال دے کے مارنا۔ کسی کی خرابی کو بیان کرنا ہے تو مثال دیتے ہیں، کریلا نیم چڑھا، پہلے کڑوا تھا نیم پہ چڑھ گیا اور کڑوا، یہ بھی مارنا ہی ہے لیکن یہ مثال دے کے مارنا ہے۔ تو ضربہ کے معنی مثال دے کے مارنا جب مثلاً آ جائے، اور ضربہ کے معنی پیروں سے مارنا جب الارض زمین کے معنی میں آ جائے، اور ضربہ کے معنی مارنا جب ڈنڈا اور لاٹھی کے ساتھ آ جائے۔ ضربہ کے معنی مارنے ہی کہیں گے، یہاں مثال دے کے مارنا مراد ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال گاؤں والوں کی۔ اصحاب والے، القریہ گاؤں، ایک گاؤں والوں کی مثال مکے والوں سے بیان کر دیجئے۔ یہ گاؤں کون سا تھا؟ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شہر کا نام ہے انطاکیہ، لیکن ابن کثیر نے تعاقب کیا ہے اور تاریخی حقائق سے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی ہے کہ وہ کون سا گاؤں ہے، لیکن وہ گاؤں کا قصہ اتنا مشہور ہے اور قصہ سے نتیجہ اخذ کرنا مقصود ہے۔ فرمایا گاؤں والوں کا قصہ بیان کر دیجئے۔ اذ جاءہا، جبکہ آئے ان کے پاس، المرسلون، بھیجے ہوئے، مرسلون بھیجے ہوئے۔ اگر براہ راست اللہ نے بھیجا ہے تو ان کو بھی رسول، اور رسولوں نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے تو رسولوں کے رسول۔ جیسے خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا تھا یمن کی طرف، اور ان کو یہ فرمایا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن شریف سے، نہیں ملا تو رسول اللہ کی سنت سے، نہیں ملا تو ان دونوں کی روشنی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے رسول کو ہم رائے بنایا، جو میں چاہتا ہوں وہی دل میں ہے۔ تو رسول کے رسول ہوتے ہیں، یہاں دونوں امکان ہے۔ اذ جاء المرسلون، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، یا تو حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے یا حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئوں کا تذکرہ ہے۔ صحیح ترین قول یہی ہے کہ ایک آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے قاصد بھیجا کرتے تھے، ایلچی بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے قاصد تھے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شمعون ہیں اور یحییٰ ہیں، یہ دو ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں شمعون اور یحییٰ۔ بعض لوگوں نے یونس اور شمعون کہا،
یہ قاصد ہیں، بھیجے ہوئے ہیں. اذ جاءها المرسلون، جبکہ آئے ان کے پاس رسول. کون آئے؟ قاصد آئے. ظاہر یہ ہے کہ ان قاصدوں کے پاس سوائے توحید، رسالت، آخرت کے بنیادی چیز کو چھوڑ کے دوسری بات کہاں کریں گے؟ توحید پیش کیا، رسالت پیش کیا، آخرت پیش کیا. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو. یہ دو کون ہیں؟ ابھی میں نے عرض کیا یہ دو قاصد ہیں. ان دونوں نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو قوم نے کیا کیا؟ فکذبوہما، پوری قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دیا، جھٹلا دیا. فکذبوہما، ہما یہ پروناؤن ہے، لوٹتا ہے دونوں کی طرف. ہما تسنیہ کی ضمیر ہے. پوری قوم نے مل کر ان دونوں قاصدوں کو جھٹلا دیا. اللہ نے ایک اور کو بھیجا کہ ان دو کو طاقت ملے، ایک سے بھلا دو اور دو سے بھلا تین. جب کوئی ایک آدمی سفر کرتا ہے تو ایک سفر کرنے والا شیطان، اور جب دو ہو گئے تو اللہ کا ہاتھ سر پہ آ گیا، اور جب تین ہو گئے تو جماعت کی شکل میں بن گئے. برکت ہی برکت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماعہ، جماعت جب بن جاتی ہے مسلمانوں کی تو اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اب پہلے دو ہی تھے، قوم نے جھٹلا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ تیسرا بھیجا. فعززنا، ہم نے ان کو تقویت پہنچایا. بثالث، تیسرے کو بھیج کر. ثالث کہتے ہیں تیسرا. یہ نمبر ایسے ہیں جیسے آپ پہلا، دوسرا، تیسرا بولتے ہیں اردو میں، ایسے یہاں پر یہ ثالث کے معنی تیسرا بھیجا ہم نے. اور اردو میں بھی کہتے ہیں ثالثی کرنے کے لیے امریکہ کے پاس چلو بولتے ہیں. ثالثی کر رہا ہے آج کل امریکہ پوری دنیا میں. تو ثالث کے معنی تیسرا، دو فریق ہیں، تیسرا آ کے فیصلہ کرتا. تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ تیسرے کو بھیج کر ہم نے طاقت پہنچایا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے ثالث کو بھیجا ثالثی کر دے تاکہ قوم اور رسولوں کے درمیان مصالحت ہو جائے. اور یہی قول راجح ہے. کون ہے؟ کیسے پہنچے وہ لوگ؟ تیسرا شخص کون تھا؟ تیسرا شخص اسی علاقے کا تھا. اس کا نام لکھا ہے حبیب نجار. حبیب نجار یہ شہر کے کنارے رہا کرتا تھا اور بہت حلال کھانے والا تھا، محنت کر کے کھاتا تھا. جو آدمی محنت کر کے کھائے گا اس کی غذا رائے گا نہیں جائے گی. حلال کھانا تمام رسولوں کو اللہ کا حکم تھا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رسولوں کو جب حکم ہے کہ حلال کھاؤ تو پھر کس کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کھا لے؟ تو تیسرا شخص بڑا محنتی تھا اور یہ درد سے، اپنے قوم کے احوال سے واقف تھا. ایک طرف قوم کا درد ہے کہ اگر رسولوں کی بات نہیں مانیں گے تو قوم پہ عذاب آ سکتا ہے، قوم برباد ہوگی، اپنی ہی قوم تباہ ہوگی. ادھر سے اللہ سے محبت ہے، رسولوں سے محبت ہے. اگر قوم نے ان پہ ہاتھ ڈال دیا، ان کو مار ڈالا تو ان کی طرف سے اللہ کا عذاب آئے گا. قوم ہلاک ہوئی تو اپنی قوم، رسولوں پہ ایذا پہنچائی گئی تو اپنے ہی، ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے. ان دونوں کو درد کو سمجھتے ہوئے آ کے پہنچتا ہے. یہ ہے ثالث. لکھا ہے کہ اس کا ایک باپ تھا جو بہت دن سے بستر پہ تھا. یہ کون کہتا ہے؟ میری رائے نہیں ہے یہ. اسی آیت کی تفسیر میں صاحب جلالین علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس کا باپ بیمار تھا، شفا نہیں ہو رہی تھی، تھک گیا دوا کر کے. یہ جب قاصد دو اس کے گھر سے گزرے، گھر کنارے تھا اس کا، کنارے گھر تھا. جب دونوں قاصد گزرے اور دیکھا کہ نئے آدمی آ رہے ہیں تو پوچھا کیا مقصد ہے؟ کہا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، قصور پیغام لے کر پہنچے ہیں. کہا تمہارے پاس کوئی سند، کوئی پروف، کوئی دستاویز، کوئی تمہارے پاس علامت ہے کہ تم بھیجے ہوئے ہو؟
یا خود سکتا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس ہے۔ اس بیمار کو انہوں نے پیش کیا، قاصدوں نے ہاتھ لگایا، شفا یاب ہو گیا، پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ جو لا علاج تھا شفا یاب ہو گیا، بری ہو گیا۔ اس تیسرے کا عقیدہ بیٹھ گیا کہ یہ دونوں قاصد بڑے پکے ہیں، اس طرف کی وجہ سے وہ دوڑتے ہوئے آ رہا۔ یہ ہے تیسرا شخص۔ فعززنا بثالث، معزز اور محترم یعنی مضبوط اور طاقتور بنایا ہم نے تیسرے کے ذریعے۔ فقالوا، تو ان تینوں نے مل کر کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم سب تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ قاصدوں کا پیغام تھا۔ اب پوری قوم کیا جواب دیتی ہے؟ پہلے دو کو جھٹلایا، اب تیسرا بھی آ گیا، تینوں نے مل کے کہا کہ ہم رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ انا الیکم مرسلون۔ پوری قوم کو عادت ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ان کے بھی ہاتھ پیر ویسے ہیں، جیسے ہمارے چہرے کا ناک نقشہ ہے ویسے ان کا بھی ناک نقشہ ہے، تو بولتے ہیں ہماری ہی طرح ایک انسان تم بھی ہو، تم کو ہم رسول تسلیم کیسے کر لیں؟ یہ اصل ہے۔ کفار مکہ نے بھی تو یہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے ان کو سنایا جا رہا ہے، سنو اپنی ہی طرح انسان کو دیکھ کر رسالت کا انکار کرنے والوں، یہاں بھی وہی قصہ ہے۔ پوری قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم لوگ مگر بشر ہماری ہی طرح۔ بشر انسان کو کہا جاتا ہے جس میں کھال ہو۔ بشر بشر سے بنا ہے، بشر کے معنی چمڑا، مباشرت اسی سے بنا ہے، چمڑے سے چمڑے کا ملنا۔ تو یہ کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح ایک بشر ہو۔ لفظ مثلنا ہماری ہی طرح، سر سے پاؤں تک تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا اگر ہم رسول نہیں ہیں تو تم رسول کیسے ہو؟ اور اگر تم رسول ہو تو ہم رسول کیوں نہیں ہیں؟ تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ما انتم الا بشر، نہیں ہو تم مگر بشر مثلنا ہماری ہی طرح۔ وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ وما انزل، اور نازل نہیں کیا، الرحمن رحمان نے، من شيء کچھ بھی۔ پھر تمہارا دعویٰ ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹے، تم صرف جھوٹ کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی صداقت نہیں ہے، تم بلا وجہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہو، قاصد کہہ رہے ہو، اور یہ سب جھوٹ ہے۔ ان انتم الا تکذبون۔ قالوا ربنا یعلم، کہنے لگے ہمارا رب خوب جانتا ہے۔ قالوا ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم، کہ بے شک ہم تم سب کی طرف لمرسلون، ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا عربی گرامر دیکھ لو آنکھوں سے، پہلے تھا مرسلون، اب کیا ہے؟ لمرسلون۔ یہ لام تاکید کا کہلاتا ہے۔ پہلے قوم نے دو کو جھٹلایا تھا، پھر تین کو جھٹلایا، اور اب کہتے ہیں تم جھوٹے ہی ہو۔ جب تکذیب میں شدت ہو گئی تو اس بات میں شدت ہو گئی، اب کہتے ہیں لمرسلون، ہم ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ انا، بے شک ہم، انا میں تاکید، اور لمرسلون میں لام زبر لا، یہ بھی تاکید۔ انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں، پیغام دے دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر کھول کر پہنچا دینا۔ وما علینا، ہمارے ذمہ نہیں ہے، الا بلاغ، مگر پہنچانا۔ کیسا پہنچانا؟ المبین، واضح کر کے، ظاہر کر کے، اوپن، کھول کے۔ اسی لیے ہر مقرر جب بیان ختم کرتا ہے تو کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا تھا، پہنچا دیے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، کرو یا مت کرو۔ یہیں سے لیا ہے۔ یہ گاؤں والوں کو جب پیغام پہنچا دیا اور قوم والے جھٹلاتے رہ گئے
تو یہ وہاں سے نکل پڑا ہے کہ ہر داعی ہر مبلغ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. اور کچھ لوگ کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین. یہ آخری پکار دنیا میں نہیں ہوگی، انشاءاللہ جنت میں ہوگی. جنت میں کہیں گے یہ، جنت میں رہنے والے، جنت میں کھانے پینے والے، وہ وہاں کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری آخری پکار یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو رب ہے سارے جہان کا. تو دنیا میں یہ، آخرت میں وہ. پیغام پہنچ گیا. اب پوری قوم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے حجت پوری کر دیا ہے، دلائل سے، تاکید سے سمجھا کے ہر بات کہہ دیا ہے. اب کیا کریں؟ اب پوری قوم کہتی ہے تمہاری وجہ سے برا شگون ہم لیتے ہیں، برا شگون. قالوا انا تطیرنا بکم، قالوا کہنے لگے انا بے شک ہم نے تطیرنا بکم. تطیر کے معنی آتے ہیں کسی کو دیکھ کر اس کو برا شگون لینا. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں میاں صبح نکلا تھا مگر کس کا منہ دیکھا کہ کام نہیں بنا. اور بعض کہتے ہیں صبح نکلا تو سامنے سے بلی گزر گئی، اب تو کام ہوتا نہیں، واپس چلے جائے. اور کتنے ایسے جملے ہیں وہ آپ کو اچھا معلوم ہوں گے، ہم تو یہیں رہ جاتے کتابوں میں. تو ایسا برا شگون لینا، ارے میاں آ گئے، ان کے قدم پڑ گئے، آفت آئی. ہاں آفت آئی. تو یہ رسولوں کو دیکھ کر پوری قوم کہتی ہے ہم تم سے تمہارے پاؤں کی آمد سے بدشگونی لیتے ہیں کہ تم کیا آئے شہر میں آفت لے کے آ گئے. کیا ہو گیا تھا؟ اللہ نے بارش کو روک لیا تھا، پانی نہیں برسایا. جب پانی نہیں برسایا تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اے رسول ہو، تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہاری آمد سے ہمارے پاس قحط پڑ گیا، بارش نہیں، خوشحالی ختم ہو گئی، قحطساری پڑ گئی. تم کو تو ہم منحوس سمجھتے ہیں. 7 سالہ قحط مکے میں بھی پڑ گیا تھا حضور کی بددعا سے. یاد ہے؟ یہ ہے مناسبت. دیکھو ٹائری دیکھ لو. جن لوگوں کو یہ آیت سنائی گئی تھی مکے والوں کو، ان کے پاس بھی 7 سال کا قحط پڑ گیا تھا سید الانبیاء کی بددعا سے. جب انہوں نے توبہ تلہ کیا اور رحم کا واسطہ دیا تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، بارش ہوئی. اس لیے ان قحط والوں کا واقعہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ کان کھل جائیں ذرا. پوری قوم ان کو منحوس کہتی ہے. ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اور صرف منحوس سمجھ کر چھوڑ نہیں دیں گے. لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنے حد سے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. لنرجمنکم، تو تم کو ہم رجم کر دیں گے. اور رجم کے معنی پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا. اتنا مارنا کہ جان نکل جائے تب رجم ہے، پتھروں سے مارنا نہیں. اگر پتھروں سے مار کے چھوڑ دیں زندہ تو رجم نہیں. رجم کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا، مرے تک مارنا. تو کیا کہا؟ اگر تم نے توحید کی بات کی، رسالت کی بات کی، آخرت کی بات کی، تو تم کو ہم پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے. لنرجمنکم، اور کیا کہا؟ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور البتہ تم کو پہنچے گا ہماری طرف سے المناک عذاب. عذاب کی صفت علیم، المناک، دردناک، کربناک، سخت قسم کا عذاب تم کو پہنچے گا. ہم سے چھوڑیں گے نہیں تم کو. ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تو ان کے ابا نے کہا بیٹے یہ حرکت سے باز نہیں آئے تو پتھروں سے ماروں گا، گھر سے نکال دوں گا. نکال دیے. حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، پوری قوم نے کہا یا نوح، اے نوح، اگر تم حرکتوں سے باز نہ آئے تو تم کو ہم پتھر ماریں گے. اور مکے والوں نے بھی حضور سے یہی کہا تھا اگر ہمارے بتوں کی برائی سے باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر ماریں گے. ابو لہب نے پتھر پھینکا بھی، ابن قیم نے پتھر سے دانت توڑا بھی. کتنے لوگوں نے پتھراؤ کیا، طائف میں پتھراؤ کیا، لہو لہان کر دیا.
ہمیشہ حق والوں پر پتھر آئے اور ہمیشہ اللہ کے بندوں نے اس پتھر کے جواب میں مسکراتے ہوئے ہونٹ سے دعائیں دی. ہمیشہ. ان تمام لوگوں نے یہ وارننگ دی کہ تمہاری وجہ سے بدشگونی ہم لے رہے ہیں. کیا جواب ہے، کیا تحمل سے اور دلائل سے لبریز. قالوا طائرکم معکم، فرمایا ان تمام رسولوں نے مل کر، طائرکم، تمہاری نحوست تمہارے پیشانے میں دکھائی دے رہی ہے. طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہمارے قدم پڑنے سے نحوست ہے؟ نہیں، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہے. جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے پیدائش کے مقصد کو نہ جانے، جو آگے چل کر کہاں جانے والا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے نہ جانے، اس سے بڑا اور کون ہوگا بدقسمت. تمہاری نحوست تمہارے ساتھ. قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ. اور ہر بندہ یہ بات سن لے، جو اپنے مالک سے غداری کرے گا وہ تو منحوسی ہے. جو اپنے پیدا کرنے والے سے واقف نہیں ہے وہ تو منحوسی ہے. اب رہا سوال تمہارے پتھر سے مارنے کا، عذاب پہنچانے کا، سنگسار کرنے کا، تکلیف میں ڈالنے کا، دھمکی دینے کا. لگتا ہے تمہیں چرکا لگا ہے کچھ. ہاں آگے دیکھو، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تم کو نصیحت کی گئی، یعنی تمہاری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا گیا، تمہاری زندگی میں جو اسباب عائش تھے ان میں کچھ کباب میں ہڈی پڑ گئی. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس وجہ سے کہ تم کو نصیحت کی گئی اس لیے ہم منحوس ہو گئے؟ اگر ہم تمہارے پاس تمہارے اچھائی کے واسطے پیغام نہ پہنچاتے تو تم ہم کو منحوس نہ کہتے. تم کو ہماری نصیحت اتنی بری لگ گئی کہ تم ہم کو منحوس سمجھنے لگ گئے. آدمی کو نصیحت اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ کسی بے راہ روی پر، کسی غلط کام پر جب ٹوکیں گے تو اس کے نفس کے خلاف ہوگا اور وہ بات اس کو پسند نہیں آئے گی. اسی واسطے محاورہ مشہور ہے، الحق مرن، حق کڑوا ہے. حق کڑوا ہے کیونکہ پہلے سے جو نفس کے مطابقت چلتے رہے دھارے، منمانی کرنے کی عادت تھی. اب حق جب پیش کیا جائے گا تو حق کڑوا ہے. لیکن فرمایا ہے صاحب شریعت نے، قل الحق ولو کان مرا، حق بات کہہ دو چاہے وہ کڑوی ہی ہو، کیونکہ آج کڑوی لگے گی لیکن کل اس کو نفع پہنچے گا. اور آج کڑوی نہ لگانے کے خوف سے اگر ظاہر نہ کرو گے تو کل جہنم کی خائی میں گرے گا. اس لیے حق بات کہہ دو اگرچہ وہ کڑوی ہو. اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو ایسی قوم جو حد عقل اور حد شرع سے آگے نکل چکے ہو. نہ تم کو عقل میں اور نہ تم کو شریعت میں کوئی دلچسپی ہے. تم مسرف ہو. مسرف کہتے ہیں اسراف کرنے والا. صرف مال میں اسراف نہیں ہوتا، شریعت کے احکامات میں بھی اسراف ہوتا ہے، عقل میں چلنے میں بھی اسراف ہوتا ہے. تم اپنے حد آدمیت سے پار کر گئے ہو. حد آدمیت سے پار کر گئے ہو. تم تو مسرف ہو. مسرف، اسراف، بیجا کام کرنے والے ہو تم. اسی لیے تم کو ہماری نصیحت پسند نہیں آئی. تینوں شخص کا واقعہ ہو گیا. اب یہ تینوں قوم، تینوں رسول پوری قوم سے بات چیت کر رہے ہیں، مباحثہ ہو رہا ہے. اتنے میں ایک شخص دور سے دوڑا ہوا آیا اور یہ وہی تھا. یہاں سے ایک بات اور واضح کر دوں کہ پہلے جو دو رسول آئے تھے وہ قاصد تھے، اور تیسرا جس سے طاقت پہنچائی تھی ایک قول کے مطابق وہ بھی قاصد ہے. دوبارہ وہ بھی آیا تاکہ 2 سے 3 بھلے. اب چوتھا آدمی یہاں آ رہا ہے جو اس شہر کا تھا، جس کا نام حبیب نجار ہے. وہ شہر کے دور کنارے پہ جب خبر پہنچی ہے کہ وہی رسول جن سے ہم کو فائدہ پہنچا ہے، بیمار کو شفا یاب ہوئی ہے، پوری قوم جھٹلا چکی ہے، کہیں ان کو شہید نہ کر دے.
اس خطرے سے بھاگے بھاگے آئے اطلاع کرنے کے لیے. اب یہاں سے وہ شخص آ کے پہنچ رہا. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى. رجل یسعى، رجل ایک آدمی، یسعى دوڑتا ہوا. کہاں سے آیا؟ جاء بمعنی آیا. اقصى المدینہ، مدینہ یعنی شہر کے کنارے سے. مدینہ سے مراد یہاں مدینہ الرسول نہیں ہے، مدینہ کہتے ہیں مطلق شہر کو، کوئی بھی شہر مدینہ ہے. جس طرح اردو میں شہر کہتے ہیں، عربی میں اس کو مدینہ کہتے ہیں. شہر کے کنارے سے آیا. اقصی مانے دور، کنارہ. لگتا ہے کہ قاصد کی بات پورے شہر میں پھیل گئی، اس واسطے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا. وہ دوڑتے ہوئے کیوں آیا تھا؟ کہیں قوم مل کر ان رسولوں کو شہید نہ کر دے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس خطرے سے بھاگا بھاگا آیا. قال یا قومی، کہا اے میری قوم کے لوگوں. یہ اصل شہر کا آدمی ہے، اپنے شہر والے ساتھیوں کو سمجھا رہا ہے. اتبعوا، اتباع کر لو، فالو کر لو، مان لو. اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات کو مان لو، رسولوں کی راہ پہ چلنے پہ آمادہ ہو جاؤ. اتبعوا، قبول کر لو اتباع. من، ایسے لوگوں کی، لا یسألکم اجرا، جو تم سے اس پیغام کے پہنچانے پر کوئی اجر، اجرت، محنتانہ طلب نہیں کرتے. تم سے کچھ مانگ رہے ہیں، تم سے درہم و دینار، سونا چاندی، کچھ رقم مانگ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، تم کو ایک پیغام دے رہے ہیں. جب تم سے کوئی محنتانہ اجرت نہیں مانگتے ہیں تو تم ایسوں کی بات کو تسلیم کر لو. اور اوپر سے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. ان کا راستہ جنت تک لے جانے والا راستہ ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ ہیں. یہ محتد کے معنی جن کو ہدایت مل چکی. اب لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ تو لگتا ہے انہیں کا آدمی ہو گیا، ہے ہمارے شہر کا اور بات ان کی بولتا ہے. ہمارے شہر کا آدمی ہو کر کے ان کی زبان سے بات کرنے کا مطلب شاید یہ بھی بدل گیا ہے. اب اس سے پوچھا کیا تم ان کو فالو کر رہے ہو، ان کو رسول مان چکے ہو؟ اگر وہ کہا دے ہاں رسول مان چکا ہوں تو کیا کریں گے؟ پورے مل کے ماریں گے، پہلا شہید یہی بن جائے گا. اور اگر کہا دے کہ میں ان کو فالو نہیں کرتا ہوں تو پوچھیں گے جب تم خود فالو نہیں کرتے ہو تو ہم کو مشورہ کیوں دیتے ہو؟ دونوں طرف سے مصیبت ہے. ایسے موقع پر آدمی کی عقل اچھی ہونا چاہیے، بہت اچھی. اس کی مثالیں میں دیا تو رکوع ادھر چلا جاتا. بہت مثالیں ہیں شریعت میں. بی بی عائشہ کے اقوال میں مثال ملے گی آپ کو، کئی مثالیں. مثالوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں، بس اتنی بات سمجھ لو کہ اب اس سے کہا گیا اگر تم خود مان لیتے ہو ان کو تو گویا تم ان کے آدمی ہو، اور تم خود ان کی بات کو نہیں مانتے ہو تو ہم کو مشورہ دینے کا حق نہیں رکھتے ہو. یہ سوال کیا ہے تو انہوں نے اس سوال کا جواب کتنا پیارا دیا. دیکھو یہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے مگر بات نہیں شروع ہو رہی، بات وہی چل رہی ہے، بات جاری ہے. اسی لیے پارہ ختم ہونے سے بات ختم نہیں ہوتی، جہاں سورت ختم ہوتی وہاں بات ختم ہوتی. سورتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور پاروں کی تقسیم بندوں نے بعد میں کر لیا سہولت کے لیے. پاروں کی تقسیم بندوں نے کیا ہے سہولت کے لیے، سورتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے، آیتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. رکوع اور پارے کی تقسیم بندوں نے کیا ہے سہولت کے لیے. اسی لیے کبھی بھی پارے پہ بات ختم نہیں ہوتی تو جاری ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ نہیں کہا میں رسولوں کو مانتا ہوں یا رسولوں کو نہیں مانتا ہوں. اس جواب کو کوشچن مارک ڈال کے نشان بنایا، سوالیہ انداز پیدا کر دیا. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی انسان کی فطرت اگر صحیح ہے تو سوچے گا بات تو صحیح ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی بات کیوں نہ مانوں؟ جو میرے وجود کا مالک ہے، جس نے مجھے حقیر قطرے سے انسان بنایا ہے، میں اس کی بات کیوں نہ مانوں؟
وما لیا، اور مجھے کیا ہو گیا، چھوڑ دو، وما لیا لا اعبد، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، بمعنی خلقنی، مجھے جس نے پیدا کیا۔ یہاں تک بات اپنے اوپر لیا اور اگلا جملہ پلٹا دیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے، تمہارا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ تم کہیں اور چلے جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کو قبر میں داخل کیا گیا اور ہم کو آگ میں داخل کیا تو راستہ بدل گیا، نہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آگ میں جل کر جاؤ، پانی میں ڈوب کر جاؤ، پیس کر اڑا دیے جاؤ، لیکن مصرف وہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب جاؤ گے۔ کہیں بھی پھینک دو، کسی کو گدھ نے کھا لیا ہو، چرندوں پرندوں نے کھا لیا ہو، مچھلی نے کھا لیا ہو، دریا برد کر دیا گیا ہو، کسی جگہ ڈال دیا ہو، لیکن کہاں پہنچے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کوئی اور شکل نہیں۔ دعوت شروع ہو گئی، یہ ہے دعوت۔ اگر دائی اتنا عقل مند ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا، اور دائی الو ہے تو جھگڑا ہو جاتا۔ جھگڑے سے بچنا، دعوت کی حکمت کو اختیار کرنا، ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے۔ یہ نہیں کہا دیا کہ ان رسولوں کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، قوم مل کے مارتی۔ قوم کے مزاج کو دیکھ کر ان کو موڑنے کی صفت سکھایا اللہ نے، اور مجھے کیا ہو گیا ہے، حالانکہ بولنا یہ تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا تم ان کی بندگی نہیں کرتے ہو، ایسا کہے تو غصہ آئے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو غصہ آئے گا، اور یہ کہتا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہم اسی کی بندگی نہیں کرتے، تو بات اپنے اوپر لینے سے بات ان کو لگتی ہے۔ یہ ہے بلاغت، قرآن کریم کے انداز کو جو سمجھ جاتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ قرآن کریم میں کیسی بلاغت ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کے سوا اور کئی معبود، کوشچن مارک، نشان۔ اَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلِہَةً، آلِہہ جمع ہے الہ کی، الہ مانے معبود، آلِہَةً کئی معبود۔ ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان ارادہ کر لے تکلیف پہنچانے کا، ضر کے معنی ضرر، تکلیف، جسمانی تکلیف کو ضرر کہتے ہیں، جسمانی تکلیف کو ضرر کہتے ہیں، ضر کے معنی بیماری۔ اگر رحمان ارادہ کر لے مجھ کو تکلیف میں ڈالنے کا، لا تغنی عنی، تو کام میں نہ آئے میرے، شفاعتہم شیئان، ان کی شفاعت کچھ بھی، یعنی رحمان کے علاوہ جن جن کی پرستش تم کرتے ہو یا میں کرنا چاہوں تمہاری وجہ سے، ان میں سے کوئی بھی اگر رحمان ضرر پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو ان میں سے کسی معبود کی شفاعت ذرہ برابر کام میں نہیں آئے گی۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکتے ہیں۔ اگر رحمان کی طرف سے عذاب آ گیا تو یہ سب مل کر مجھے رحمان کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتے۔ اور بفرض محال اگر میں رحمان کے سوا کسی کو معبود بنا لوں جن کی شفاعت کام میں نہیں آتی، جو مجھ کو عذاب سے چھڑا نہیں سکتے، اس وقت میں کیا ہوں گا، کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ انی اذن، بے شک میں تب تو، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ ضلال کے معنی گمراہی اور مبین کے معنی کھلی ہوئی، کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنتو، اب ظاہر کیا، انی آمنتو، بے شک میں ایمان لا چکا ہوں۔ یہ ایسا انداز ہے جیسے جادوگروں نے موسیٰ پر ایمان لانے کا اظہار آخر میں کیا تھا، اب جو کرنا ہے کر لے۔ فرعون کو چیلنج کیا تھا، سارے پیغام پہنچا کر، سارے دلائل پہنچا کر، سارے حکیمانہ بات پہنچا کر، اب آخر میں جرأت کا مظاہرہ ہے، تمنائے شہادت میں ڈوب کر کہتے ہیں انی آمنتو، بے شک میں ایمان لا چکا ہوں، بربکم، تمہارے رب پر، میرے رب پر نہیں کہا، تمہارے رب پر، جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، پال کر درجے کمال تک پہنچایا، وہ تمہارا رب ہے، تم اسے نہیں مانتے مگر میں مانتا ہوں۔ تنبیہ دیکھو،
ربی نہیں کہا، اپنے رب پر نہیں، تمہارے رب پر۔ ہونا تو یہ تھا کہ تمہارے وجود کو اس نے بخشا ہے، تم بھی اس کو مانتے، لیکن تم نہیں مانتے تو نہ صحیح، مگر میں اس کو مانتا ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اب سن لو میری بات، سن لو، فاسمعون، میرے اعلان کو، میرے اطلاع کو اور میرے اس ایمان کی شہادت کو تم اچھی طرح سن لو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اب بھری محفل میں مخالفت کا انجام کیا ہوتا یہاں اللہ نے واضح نہیں کیا، اور کہا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ جنت میں کیا بغیر مرے داخل ہوتا؟ کوئی نہیں ملتی۔ جنت میں جانا ہے تو ایک برج، ایک پل پار کرنا ہے جس کا نام موت ہے۔ یہاں اس کا ذکر نہیں آیا کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ پوری قوم کی مخالفت، پوری قوم کے سامنے ایمان کا اعلان، نتیجہ ظاہر ہے کہ پوری قوم نے مل کر قتل کر دیا ہوگا، شہید کر دیا ہوگا۔ اور شہادت کے بعد ایک ہی ہے راستہ، قیل ادخل الجنہ، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو گویا شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی، اللہ پر ایمان ظاہر کر کے پوری قوم کو گواہ بنا دیا، اور شہادت جیسے ہوئی حکم ملتا ہے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ایک قول تو یہ ہے، اور بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے قیل ادخل الجنہ کہ یہاں چونکہ اللہ نے مرنے کا ذکر نہیں کیا، لہذا اسی حال میں داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اللہ نے کہا ان کے اس ایمان پر، ایمان کے اظہار پر دعوت دے دیا اللہ نے جنت میں آنے کی، اور جب مریں گے جب داخل ہوں گے۔ لیکن پہلا قول صحیح ہے کہ شہید کر دیے گئے اور داخل ہو گئے جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں گئے، مزہ دیکھا، بہاریں دیکھی، تو کہنے لگے یا لیتا، اے کاش کے قومی، میری قوم، یعلمون، جان لیتی کہ کتنے یہاں مزے ہیں تو دنیا کی مشقت میں نہ پڑتی، یہ بھی ایمان کو قبول کر کے شہادت کے راستے پہ چلی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں جئیں گے، جیتے رہیں گے، گیدڑ کی موت جیتے رہیں گے۔ ہاں، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، یہ انہوں نے بتایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گیدڑ کی موت جیتے رہیں گے، انہوں نے یہ کہا کاش کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ کیا معلوم ہو جاتی؟ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ کیا چیز جان لیتی؟ بما غفر لی ربی، بما غفر لی ربی، جو چیز کی میری رب نے میری مغفرت کر دی ہے، یہ چیز قوم جان لیتی۔ وہاں مغفرت ہوئی، یہاں قوم کیسے جانے؟ ان شہداء نے خواہش کی، اور بخاری میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے 70 قرہ کی شہادت کا، 70 قرہ کی شہادت کا۔ ان 70 قرہ میں سے 2 بچ گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم 2 بچ گئے اور یہ 68 مارے گئے، رسول اللہ کو خبر کر دیجئے کہ ہمارا یہ حال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا فکر نہ کرو، ہم نبی کو بتائے دیتے ہیں، اور نبی کو نہیں ساری امت کو بتائے دیتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اس کا اللہ کیسا اکرام کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے خبر ہے۔ بما غفر لی ربی، جو چیز کی وہ ہے کہ مغفرت کر دیا ہے میرے پروردگار نے۔ وجعلنی من المکرمین، اور بنایا مجھ کو مکرمین میں سے۔ مکرمین جمع ہے، مکرم واحد ہے۔ مکرم مانے جس کا اکرام کیا گیا، جس کی عزت کی گئی، جس کے گلے میں ہار ڈالے گئے پھولوں کے۔ یہ ہار گلے میں ڈالنا عزت نہیں ہے کیونکہ سنت نہیں ہے، گردن جھکانا پڑتا غیر اللہ کے سامنے تب گلے میں ہار پڑتا۔ یہ عزت ہے کہ ذلت ہے؟ کون سمجھائے قوم کو؟ گلے میں ہار جھک کے لینا مردوں کی شان کے خلاف ہے۔ یہ اسلام میں ہار پہننے کا ذکر نہیں ہے۔ قوم کے لیے ایک ہی چیز عزت کی ہے، وہ ہے کہ جان اللہ کی ہے، اللہ کے حوالے، اللہ کی منشا کے مطابق، منمانی نہیں۔ تو وجعلنی من المکرمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے میرا اکرام کیا،
اکرام کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے ہر شہید جنت میں عرش کے نیچے معلق قندیلوں میں پرندوں کے سبز پوٹوں میں اس کی روح رکھی رہتی ہے، جنت میں سیر کرتا ہے، جہاں چاہتا جاتا ہے۔ جو اللہ کی خاطر مارا جائے گا وہ کبھی مردہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اس کی زندگی مگر تم نہیں جانتے، رزق ملتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ وہ خوش ہوتا ہے اپنے بعد والوں سے کہ یہ بھی میری ڈگر پہ آ رہے ہیں، یستبشرون، خوشیاں حاصل کرتے ہیں وہ۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، بزدلی اختیار کر لیا، تو ان کو نا امیدی ہو جاتی ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس ڈگر پہ ہم آئے ہیں اس ڈگر پہ یہ بھی آئے۔ بھلا نبوت سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن سید الانبیاء نے تمنا کی ہے کاش کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا۔ 3 بار حضور نے خواہش کی ہے، احیا ثم اقتل ثم اقتل، 3 دفعہ۔ حالانکہ سید الانبیاء سارے نبیوں کے امام، جتنے بشر ہیں ان تمام میں سب سے افضل ہیں، خیر البشر۔ اس کے باوجود یہ تمنا کرنا صرف اس لیے ہے کہ امت سمجھ لے کہ شہید کا مقام کیا ہوتا ہے۔ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو خون کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت میں خون لے کر حاضر ہوگا۔ شہیدوں کے لیے دفن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ کتاب الحج میں روایت ہے ایک صاحب کا حج میں انتقال ہوا، اونٹنے سے گرے، آپ نے کہا ان کو اسی احرام میں دفن کر دو، کل قیامت میں احرام میں اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تو شہادت کا جو اکرام اللہ کے یہاں ہے وہ انسان نہیں سمجھتا ہے۔ سوچو نبی ہو کر تمنا کی ہے تو یہ کتنا اونچا مقام ہوا۔ آخری بات یہ ہے اس کی کہ جنت میں کوئی شخص دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ کیا کرے گا وہ تمنا؟ کہ میں پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہو کر یہاں آؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہو کر آؤں۔ کیوں؟ شہیدوں کا اکرام دیکھ کر دل میں تمنا پیدا ہوگی۔ یہاں وہی مراد ہے، میرے رب نے میری مغفرت کر دیا اور مجھ کو بنا دیا عزت داروں میں شامل کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے ان کا حال سنو، ان کا تو حال یہ ہے کہ عزت دار ہو گئے، معزز لوگوں میں شامل ہو گئے، مغفرت ہو گئی، مزے میں آ گئے، لیکن جن لوگوں نے ان کو شہید کر دیا تھا ان کا کیا حال ہوا؟ کیا ان کی روزی بڑھ گئی؟ کیا ان کو خوشحالی آ گئی؟ کیا ان کے دلوں میں قرار آ گیا؟ کیا ان پر خدا کی رحمت برسنا شروع ہو گئی؟ ان کا کیا حال ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہمیں مارنے کے لیے کوئی آسمان سے لشکر بھیجنا نہیں پڑا، ایک فرشتے کی ایک آواز کافی تھی۔ ایک فرشتے کی ایک آواز، پورا فرشتہ وہ بھی نہیں، ایک آواز۔ دیکھو الفاظ، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور نہیں اتارا ہم نے ان کی قوم پر ان کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، جندن لشکر، ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہم نہ تھے اتارنے والے۔ اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے لشکر نہ ہم بھیجنے والے تھے، نہ اس کی حاجت ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہے وہ مگر ایک آواز۔ ان، اللہ سے پہلے ان ہمیشہ نگیٹو میں آتا ہے، اللہ سے پہلے یہاں بھی ان ہے، نگیٹو میں آئے گا۔ ان کانت الا، اللہ سے پہلے ان آئے تو نگیٹو، نہیں ہے وہ مگر ایک آواز، صیحۃ واحدہ، ایک سخت آواز، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اچانک سب کے سب بجھ گئے۔ خامدون کہتے ہیں چولہے کی آگ جب بجھ جائے اس میں کچھ بھی نہ بچے سوائے راکھ کے، تو اس کو خامدون کہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں ایک گرمی ہے، اس گرمی پر اور گرمی، اس گرمی کا نام ہے آگ۔ آگ، اسی گرمی میں آگ پر آگ لگتی ہے،
اسی گرمی سے حیات باقی ہے، اسی گرمی سے عشق چلتا ہے، یہ عشق بھی آگ ہے۔ ہاں، یہ عشق جو کرتے ہیں لوگ، یہ اسی کی ایک آگ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے عشق کا نغمہ جنوں کے ساز پر گاتے ہیں ہم، اپنے دل کی آواز سے پتھر کو پگھلاتے ہیں ہم، اپنے دل کی آگ سے پتھر کو پگھلاتے ہیں ہم۔ تو کون سی دل کی آگ ہے؟ یہ پورا انسان گرم ہے، وہ گرمی جب بجھ گئی تو اللہ نے کہا خامدون، ٹھنڈا ہو گیا، وہ گرمی نکل گئی۔ جان جب تک ہے اس میں حدت اور شدت باقی ہے، گرمی کی حدت اور عشق کی شدت دونوں باقی ہے، اس کے جان آنے تک۔ وہ جان نکل گئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ٹھنڈا ہو گیا۔ تو ان تمام شہر والوں کے لیے خامدون کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، بجھ گئے۔ جیسے ایک انگارہ آگ کا اوپر سے راکھ کی تہ جم گئی، پھر ایک تہ، پھر ایک تہ، نیچے سے دیکھا تو پوری آگ راکھ میں تبدیل ہو گئی، ختم۔ تو یہ لوگ بھی ایک آواز پر، وہ شہد تھا، انتا کیا، اللہ نے بھیجا جبریل کو، جبریل نے دروازے پہ کھڑا ہو کر ایک آواز لگایا، صرف ایک آواز، جبریل کی آواز سے دل پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے۔ اسرافیل کی آواز سے سارا جہان مر جائے گا، سور میں ایک پھونک ماریں گے، اور جبریل تو ان سے بڑے نوری ہیں، لہذا ان کی آواز پر ایک شہر کا بجھنا کیا خاص بات ہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب بجھ گئے، سب کی قوت ختم ہو گئی۔ اب ان بندوں پر حسرت کرتے ہیں، یا حسرتاً علی العباد، اے بندوں پر حسرت، ہائے رے حسرت۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ کے کسی کام پر پچھتاوا، افسوس۔ ایک آدمی بڑھاپے میں بولتا ہے کاش کہ بچپن میں کچھ پڑھ لیے ہوتے، اب تو عمر چلی گئی۔ ایک مرنے والا کہے گا کاش اللہ کی ربوبیت کو مان لیے ہوتے، کاش جنت کو جہنم کو تسلیم کر لیے ہوتے۔ اب جو مردے پڑے ہوئے ہیں، ان مردوں پر افسوس ہے کہ اب کوئی حیات نہیں ملے گی کہ سدھر جائیں گے، اب کوئی حیات نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیں گے، اب کوئی حیات نہیں ہے کہ اپنے مالک کو پہچان کر جنت کا اقرار کر لیں گے اور اس کے حقدار بن جائیں گے۔ چانس کھو دیا، آئے افسوس، آئے حسرت۔ ایسا دن آنے سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ جس دن لوگ کندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے، اگر اس دن ہم ناکام ہو گئے تو ہم پر بھی حسرت ہوگی، اور اللہ نے اس دن کا نام یوم الحسرت رکھا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو چکے گا تو وہ حسرت کا دن ہوگا۔ جن کو جنت مل جائے گی وہ کہیں گے اور تھوڑا کوشش کیے ہوتے جنت میں اور اعلیٰ مقام ملتا، اور جن کو جہنم میں ڈال دیں گے وہ کہیں گے کاش کلمہ پڑھ لیے ہوتے جنت مل جاتی، اور جن کو فرشتے ماریں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اپنی عقل کا استعمال کر لیا ہوتا تو کم سے کم توحید قبول کر لیا ہوتا۔ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ہم نے کاش رسولوں کی بات سن لیا ہوتا، کم سے کم اپنی عقل کا استعمال کر لیا ہوتا تو آج جہنم کے شعلوں میں نہ ہوتے۔ ان کا یہ حال ہوگا۔ تو یہاں وہی مراد ہے، یا حسرتاً علی العباد، اب بندوں پر حسرت، افسوس ایسے بندوں کے حال پر۔ ان بندوں کے حال پر افسوس کیوں ہے؟ ان کا حال کیا تھا؟ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ ان کے ساتھ استہزاء کرتے، ہنسی مذاق کرتے، دل لگی کرتے، ٹھٹھا کرتے، کھیل کود کرتے۔ جب بھی کوئی حق بات لے کر پہنچتا تو ان کی باتوں میں مذاق نکالتے، استہزاء کرتے۔ ما یاتیہم، نہیں آئے ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا مگر کانوا بہ، تھے وہ ان کے ساتھ یستہزئون، استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے۔ اب کفار قریش بھی سید الانبیاء کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے۔ ان کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے کہ تم پر بھی افسوس کرنا پڑ جائے۔ چنانچہ کچھ کفار قریش پر یہ نوبت آئی، غزوہ احد میں جب مار کے پھینکے ہوئے تھے، غزوہ بدر میں مار کے پھینکے ہوئے تھے کفار قریش، تو ان کی لاشوں سے حضور نے خطاب کیا،
اور کہا عتبہ اللہ کا عذاب کیسا پایا؟ شیبہ اور ربیہ تم نے اللہ کا وعدہ کیسا پایا؟ یہ ان سے خطاب کیا. یہ کیا ہے؟ اب ان کو حسرت ہوتی ہے. نبی کی آواز سن کر اب جواب دینے پر قادر نہیں ہے، مگر سن رہے ہیں، حسرت بڑھ رہی ہے. ان بندوں پر حسرت ہوگی جنہوں نے وقت کو ضائع کر دیا ہے، رسولوں کا مذاق کیا ہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنے ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے بستیوں کو، انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ لوگ ان کی طرف اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. قوم عاد کو ہلاک کیا، ان میں سے کوئی لوٹ کر آئے گا؟ قوم سمود کو ہلاک کیا، واپس آئیں گے؟ فرعونیوں کو غرق کیا، ان میں سے کوئی واپس آئے گا؟ جتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان قوموں میں سے، ہلاک شدہ قوموں میں سے کوئی ایک فرد واپس آیا نہیں آیا. اس لیے ہلاکت سے پہلے جو وقت ہے غنیمت جان کر ایمان قبول کر لینا اچھا ہے، بجائے اس کے کہ انکار کرتے رہیں. اس دنیا سے جو چلا گیا اب اس کی شکل دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گی، اب محشر کے میدان ہی میں ملے گی. اور اگر ایمان والا ہے تو شکل 14ویں چاند کی طرح ہوگی، اور اگر جہنم والا ہے تو رات کی تاریکیوں کی طرح شکل ہوگی. رات کی سیاہی کو کپڑے کی طرح قطر کے چہرے پہ چپکا دیا گیا ہو، اتنا تاریک چہرہ ہو جائے گا. اللہ نے خود کہا ہے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تاریک رات کو قطر کے کینچی سے کپڑا سمجھ کر تہ بتہ چہرے پر جما دیا گیا ہو، اتنا سیاہ چہرہ ہوگا. نور ایمان ہوگا تو چاند کی طرح چمکے گا، ایمان سے خالی ہوگا تو چہرہ سیاہ ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے روشن ہوں گے. اور جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا ان کے چہرے بڑے سیاہ ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے. کیوں؟ دنیا سے چلے گئے ایمان کے بغیر، اور ایک بار چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے. یہ ہے انہم الیہم لا یرجعون، اب واپس نہیں آ سکتے. کوئی یہ سوچتا ہو کہ دنیا میں جو واپس نہیں آ سکتے تو وہاں بھی آخرت میں بھی نہیں جا کے کہیں اور چلے جائیں گے. فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے سب کے سب مگر اکٹھا ہوں گے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، کہیں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. دنیا میں واپس نہیں آئیں گے اور وہاں ہمارے پاس سب جمع کیے جائیں گے اور رزلٹ ہم سنائیں گے. اس لیے دنیا کی سرکشی کو چھوڑو، اپنے مالک کو پہچانو. اور اپنی قوت کتنی ہے؟ اتنی نہیں ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے سے مقابلہ کر لو. اس لیے یہ غرور نہ ہو کہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے، ہمارا راستہ کہیں بدل جائے گا، ہمارا مستقبل کہیں اور ہو جائے گا. نہیں، ہم کو کسی حال میں جمع ہونا پڑے گا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے پاس حاضر نہ کیا جائے، سب حاضر کیا جائے گا. سب. دو گروہ ہوں گے، ایک متقیوں کا گروہ اور ایک کافروں کا گروہ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، متقیوں کو ہکال کر لائیں گے جنت کی طرف. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو لائیں گے جہنم کی طرف. دو گروہ لائے جائیں گے تو سب کو ہمارے پاس اکٹھا ہونا ہے. اب اتنی بڑی طاقت یقین کیسے آئے؟ یہاں سے لے کر پورا رکوع جو اب آ رہا ہے، تیسرا رکوع، وَآیَةٌ لَّهُمْ وَآیَةٌ لَّهُمْ، نشانیاں دکھاتا اللہ. مردہ زمین کو زندہ کرنا اللہ کی نشانی ہے، وہ قادر ہے. اب یہاں سے نشانیوں پر مستقل طور پر آیتیں آ رہی ہیں کہ اللہ کی نشانیاں یہ ہیں: زمین کا زندہ ہونا، زمین سے غلوں کا نکلنا، پھلوں کا کھانا، جوڑوں کا پیدا ہونا، رات کی تاریکیوں کے بعد دن کا نکلنا، سورج کا جاری ہونا، چاند کا نکلنا، آگے پیچھے ان کے مسافت میں، بعد میں ایک تناسب لانا. سب تفصیلی بحث انشاءاللہ
آئندہ آئے